جب مناظرہ ختم ہو گیا، فاؤنڈر ذلیل و خوار ہو گیا، عیسائی سمجھ گئے کہ ہمارا تو کھیل برباد ہو گیا ایسا، اس کو تو ہم نے 22-30 سال سے سب کچھ خرچ کیا اور پڑھایا اس دن کے لیے، اور یہ ایک مولوی سے مار کھا گیا، مولانا کے سامنے وہ ختم ہو گیا۔ تو اب اس عالم کو سزائے موت دینی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فاؤنڈر کو بھی دینا ہے۔ انگریزوں نے اعلان کیا کہ دونوں شرارتی ہے، فاؤنڈر بھی اور مولانا رحمت اللہ بھی۔ مقصد تو رحمت اللہ کو سزا دینی تھی، فاؤنڈر تو ویسے ہی ختم ہو گیا، اس کی تو حقیقت ہی ختم ہو گئی۔ مولانا رحمت اللہ کو حکم دیا گیا علماء کی طرف سے کہ آپ گرفتاری نہیں دیں گے، آپ بھاگے۔ مولانا چلے گئے ایران کے راستے سے، بلوچستان سے ایران، اور وہاں سے عراق، اور عراق سے عرب میں داخل ہوئے، مکہ پہنچ گئے۔ مولانا حاجی امداد اللہ وہیں تھے، ان کے پیر و مرشد، اور فاؤنڈر باغا قسطنطنیہ چلا گیا، استنبول۔ سلطان عبدالحمید خان کا زمانہ تھا، سلطان کو خط دیا کہ میں ہندوستان کے تمام علماء کو شکست دے چکا ہوں، میرا علم تمام دنیا سے زیادہ ہے، کوئی مذہب میرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا ہے۔ جیسے ادھر فرحت ہاشمیہ، ذاکر نائک، دشمنان خدا و رسول، انگدہ بنگدہ۔ سلطان حیران ہو گیا، وہ ترکیہ کے علماء کو کہا آؤ، تو وہ تو شیخ الاسلام ہے اور فخر الاسلام ہے اور گڑی دے بڑی دا، وہ جواب وہ آپ نہیں جانتے تھے۔ سلطان غمگین ہو گیا بہت زیادہ، اوہ یہ کیا ہو گیا؟ اور فاؤنڈر دربار میں ٹہلتا رہتا تھا ہر وقت اور ڈکارے لیتا تھا کہ بس میں بڑا عالم ہوں۔ سلطان نے علی الفور برید خاص سے عرب کے بادشاہ کو کہا، حجاز کے بادشاہ کو، کہ قیامت آ گئی، ایک عیسائی پادری آیا ہوا ہے، اسلام کا اتنا ماہر ہے کہ میرے علماء تو عاجز آ گئے، تیرے پاس اگر مولوی ہو تو دے دو۔ شریف نے، وہاں کے بادشاہ کو اس وقت شریف کہتے تھے، حاجی صاحب کو کہا، حاجی صاحب نے کہا آدمی تیار ہے، لیکن 2 شرطیں ہیں، ان کا نام نہیں لینا عین اس وقت تک جب تک وہ سامنے نہ آئے، اور دوسری بات یہ کہ عین وقت پر ان کو مہمان کو باہر لانا ہے، پہلے سے نہیں دکھانا ہے۔ اس نے کہا دونوں منظور ہیں۔ انہوں نے مولانا رحمت اللہ کہا کہ پہنچو استنبول۔ وہاں زبردست قسم کا سرکاری محل میں مناظرے کا اجلاس تھا، دنیا جمع تھی، اور سلطان نے تقریر کی اور پھر کہا کہ یہ ہندوستان سے ایک عیسائی عالم آئے ہیں اور آفرین ہے کہ ان کو قرآن سنت، چاروں مذاہب، تمام خلافت زبانی یاد ہے۔ میں نے ان کے جواب کے لیے ایک مہمان کو بلایا ہے۔ اس سے پہلے فاؤنڈر کو کہا تم تقریر کرو، فاؤنڈر نے تقریر کی کہ میں نے ہندوستان کو فتح کیا ہے، کوئی عالم مجھے جواب نہیں دے سکتا۔ اور پھر فاؤنڈر بڑے جوش میں آ کے کہا کہ حل من مبارزی یبارزنی۔ جب اس نے کہا کہ ہے کوئی جواب دینے والا تو مولانا اندر سے باہر آئے، انہوں نے ایسا دیکھا، وہ تو ظالم بچو نہ پلار میں کم دے آ رہا ہوں۔ مولانا کیا تب پڑھ تو وہ دیکھ چکا تھا۔ مولانا نے تقریر شروع کی، اس نے سلطان کو کہا میں ابھی آ رہا ہوں، کیونکہ شاہی طوارت خانے دریا کے اوپر بنے تھے، نیچے دریا تھا، بیت الخلا جا کے وہیں سے چھلانگ ماری دریا میں۔ وہ جو 1862 میں وہ مرا ہے، 61 میں تو یہاں ہوا، بیت الخلا گیا ہے آج تک واپس نہیں آیا، 2007 تک۔ مولانا نے ان تمام مناظروں کو اور ان طریقہ کار کو کتابی شکل میں لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق۔ ہائے ہائے اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ یہ ہمارے بڑے، اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق۔ اصلاً تو اردو میں ہے اور اب تمام زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آج کل رابطہ کی طرف سے عربی نسخہ مصدقہ ہمارے بزرگوں کا وہ شائع ہے،
میرے پاس بھی مولانا کے عربی نسخے ہیں جو مجھے مکہ مکرمہ کے عرب علماء نے دیے ہیں۔ مولانا تقی عثمانی نے جو بائبل سے قرآن تک لکھا ہے، حقیقت میں اس کتاب کا اردو ترجمہ کیا ہے، کچھ ہے بس اور کچھ نہیں ہے، اس میں خالص اس کتاب کا اردو ترجمہ۔ اظہار الحق بڑی جلدیں، ایک 800,000 صفحے ہیں، جی ہاں، اور اردو میں 4-5 جلدیں ہوگی۔ میں نے حضرت کے پوتے مولانا مسعود شمیم سے پوچھا تھا کہ کیا اصل نسخہ جو حضرت کے ہاتھ کا تھا وہ نہیں مل رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہندوستان میں ڈھونڈنا پڑے گا، نام اس کا بھی یہی ہے، اظہار الحق۔ اگر یہاں بھی کسی کو توپخانے میں اردو کا اصل نسخہ ہو تو لے لو، حرج نہیں، علماء دین عربی لے لے۔ ماوردی نے بھی تجارت لکھی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا مرحوم نے بھی فضائل تجارت کے نام سے اردو میں ایک کتاب لکھی ہے۔ امام محمد کی کتاب کی شرح لکھی ہے شمس العلم سرخسی نے، صاحب مبسوط نے امام محمد کی کتاب کی شرح لکھی ہے اور اس کا نام رکھا ہے کتاب الکسب۔ آج کل کتاب الکسب مل رہی ہے، یہ امام محمد کی کتاب الاقتصاد فی الرزق المستطاب، حلال روزی کمانے کے قواعد، ضوابط، آداب، بہت اچھی کتاب ہے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اصل نسخہ موجود ہے الاقتصاب کا۔ کتاب الکسب پر شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اعتراض کیا ہے کہ اس میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ شمس الائمہ کی شرح کہاں ہے اور محمد کی عبارت کدھر ہے۔ اگر وہ کتاب شیخ القرآن کے مکتبے سے حاصل کی جائے، ان کی آل و اولاد کے توسط سے، الاقتصاب فی الرزق المستطاب، اس کو چھپایا جائے تو بہت بڑا کام امت کا ہو جائے گا۔ قدیم زمانے میں علماء دین محنت بہت زیادہ کرتے تھے اور وہ سرکاری کاروبار سے یا دنیاوی لین دین سے کچھ بچتے بھی تھے، لیکن حکومت کے مفادات سے بہت ہی پرہیز فرماتے تھے، اس لیے ان کے کسب ہوتے تھے، کسب۔ امام ابو حنیفہ کے ساتھ لکھا جاتا تھا بزاز، آپ کے کپڑے کا کاروبار تھا، اور کسی کے ساتھ لکھا جاتا ہے قفال، تالے بیچتا تھا، بناتا تھا۔ کسی کے ساتھ لکھا ہے کدوری، مٹی کے برتنوں کا کاروبار کرتے تھے۔ کسی کے ساتھ لکھا ہے کسائی، چادریں اور کپڑے بیچتے تھے۔ کسی کے ساتھ لکھا ہے جساس، چونے وغیرہ کا کاروبار کرتے تھے۔ استاد محترم حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ اس نظریے کے حامل تھے کہ اس وقت بھی طلباء اور علماء رزق کے لیے علیحدہ اسباب اختیار کر لے، اور ہر سال وہ اس پر تقریر کرتے تھے۔ ابتدا میں ایک دن جب حضرت کا یہ بیان ہوا، پھر اس دن مفتی محمود بھی مہمان تھے۔ مفتی محمود اپنے زمانے کا مجتہد تھا، مفتی صاحب نے محسوس کیا، آپ نے بالکل برعکس تقریر کی دارالحدیث مدلل، اور فرمایا حالات تبدیل ہو گئے، دور میں فرق آیا، تقاضے بدل گئے، عالم اور طالب کی ہمتیں پست ہو گئی۔ اس وقت دنیا کا کوئی کام نہ کرے، تب جا کر کے دین کا کام ہوگا۔ ہر ایک شیخ الہند مولانا محمود الحسن نہیں ہوتے، اور نہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد ہوتے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کا حاصل یہ ہے
کہ اگر دنیا اور دین کے کاموں میں آدمی الجھ جائے تو دنیا غالب آ جائے گی، اس کے فوائد نقد ہے، نقد فوائد۔